السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ شعراء ہے، 19واں پارہ ہے، اور ہماری جو آیت نمبر ہے آج ہم پڑھیں گے 193 آیت۔ انبیاء کے واقعات گزر چکے ہیں، اور آج جو اس آیت کے جو لفظ ہے وہ پہلی قرآن پاک کی جو اس سورہ فرقہ، اس کی سورہ شعراء کی جو پہلی آیت تھی، اسی پر یہ بات اب دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اختتام ہو رہا ہے اب سورت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لَتَنزِيلُ، اتارا گیا ہے، اترا ہے، بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب نے۔ رب العالمین کی پورے ریپیٹیشن ہوتی رہی ہے واقعات میں، انبیاء کے جو 7 انبیاء کے واقعات تھے ان میں بار بار یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ شروع سورت کا یہی ہوا تھا کہ یہ قرآن اور یہ کتاب مبین، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو رب العالمین نے نازل کیا، یعنی کہ کوئی انسانی مخلوق یا کسی اور کا یعنی کہ کلام نہیں ہے، من گھڑت چیز نہیں ہے، یہ انسان یا کسی اور مخلوق کی من گھڑت چیز نہیں ہے، یہ رب العالمین کا نازل کیا گیا۔ اچھا، رب العالمین کا بار بار جو ریپیٹ کیا گیا لفظ اس صورت میں بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ رب کہ جس نے اے انسان تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے ذرے سے کمال کو پہنچایا، جس نے نہ صرف تجھے پیدا کیا، تجھے پالنے کے لیے، تیری جسمانی پرورش کے لیے رزق روزی کا بندوبست کیا، تربیت کا بندوبست کیا، تو اسی طرح تیری روحانی تربیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، نبی بھیجے اور کتابیں اور صحیفے اتارے، اور اسی لیے کہ اب اس نعمت آسمانی کے مقابلے میں تو انکار کر رہا ہے، تجھے اللہ کی گرفت کا کوئی خوف نہیں ہے، تو یہی بتایا گیا کہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے کہ جو رب ہے تو اس نے ظاہری بات تیری جسمانی کے ساتھ ساتھ تربیت اور رزق کے ساتھ ساتھ تیری روح کے رزق کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو اسی لیے بار بار ایک اور اس میں جو کہتے ہیں نا کہ آیت کی بار بار ریپیٹیشن ہوئی ہے کہ وہ جب واقعہ مکمل ہوا تو آخری لفظ ان ربک لہو العزیز الرحیم، بار بار اس چیز کا بھی، اس آیت کا بھی جو ہے جو بار بار ریپیٹیشن ہوئی وہ کس لیے کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ زبردست ہے، دم بھر کے یعنی کہ ہلاک کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کہتے ہیں ایک جھٹکے کی بات ہے، لیکن وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ تم پر ترس کھا رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اسی لیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا مشرکین مکہ اولین جو مخاطبین تھے، اور کہ وہ جب اتنی مخالفتیں کر رہے ہیں، اللہ ان نبیوں کی جو امتوں کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے اللہ وہ کر سکتا ہے، رب کی مہلت ہے، جان جاؤ، پہچان جاؤ، یہ رب کی نازل کردہ کتاب ہے، تمہاری بہترائی کے لیے کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، تو مان جاؤ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ اسی کی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی وکالت اب اللہ خود یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ مقدمہ خود اب لڑ رہا ہے اللہ، اور خود اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کر رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو اللہ کی یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کا نازل کرتا ہے، نازلہ۔ اچھا، اب پھر آگے اور وضاحت مزید کی کہ ظاہری بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ نے نازل کی ہے، لیکن کس طرح نازل کی ہے؟ کیا پوری کی پوری کتاب کی شکل میں آئی ہے، یا کس طرح ان کے دی گئی ہے کہ غیب سے کوئی آواز آئی ہے، کوئی فرشتہ لے کے آیا، یا ویسے ہی آسمان سے کوئی گر گئی ہے، یا کیا ہے، کیا صورت ہے؟ اللہ اب اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ نزل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اتارا، بیہر روح الامین، جبرائیل امین، روح امین، یعنی کہ روح امین کوئی مادی کوئی چیز کوئی نہیں، روح امین
یعنی کہ امانت دار فرشتہ لے کر اس کو اترا۔ اچھا اب کیسے اترا ہے، کیا کیفیت تھی؟ علی قلبی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کے دل پر اترا ہے۔ یہ دل وہ کہتے ہیں نا کہاں ہے، دکھائیں بک کی شکل میں، جیسے ان کو جی تورات دی گئی تختیوں کی شکل میں، تو انہوں نے کہا یہ کہاں اترا ہے، کس طرح اترا ہے، اس کا مصحف کدھر ہے؟ ان کا علی قلبی کا، آپ کے دل پر، لتکونا، تاکہ، اب وجہ کیا ہے، تاکہ ہو جائے من المنذرین، آپ بھی ڈرانے والوں میں سے۔ مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ تو اب ظاہری بات ہے جس طرح پہلے نبیوں کی طرح، اسی طرح ان کو بھی سیم ایز اٹ از اللہ کا پیغام سنانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ۔ اگر باز نہ آئے تو جس طرح ان پر عذاب آیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ صرف منذرین، ابھی تو کہ ڈر جاؤ باز آ جاؤ، خوشخبریوں والی تو بات ابھی ہے ہی نہیں، ابھی تو صرف کیا ان کو روکنے کی اور باز کرنے کی اور ان کی توحید کو پکا کرنے کی، ابھی تو صرف بات ہی اس کی ہو رہی ہے۔ مکی صورت کی جو تھیم ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور انہی چیزوں کو تو ابھی وہ مان ہی نہیں رہے، ابھی تو وہ چیزیں ثبت کرنی تھی ان کے اندر، اسی چیزوں کا جو تھا نا وہ بات ہو رہی تھی۔ ابھی تو منذرین، ڈر جاؤ باز آ جاؤ، اس بات کو سچ مان لو، اس بات کو، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ رب العالمین کا ہے۔ اور اس کے بعد کیوں پھر اس لیے یہ کہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کوئی جن لے کر آتا ہے، یہ کلام پاک جن لے کے آتا ہے، اللہ نے کہا نہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ عرصہ وہی بھی رک گئی تھی، تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مشرکہ عورت، تو ایک روایت میں کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے تو کہتی نعوذ باللہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، کہ وہ جو تمہیں آ کے سبق دیتا تھا، پڑھاتا تھا، تمہیں خبریں دیتا تھا، تو کیا اب تمہیں چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ روح الامین۔ اور یہ اب ایک اس چیز کا جو، کیونکہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا شاعر ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، جو کاہن کہتے ہیں پریڈکشن کرنا، تو یہ پریڈکشن کرنا، تو یہ وہ سمجھتے، اللہ نے ہر چیز کا جواب اب ان آیتوں میں دے رہے۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک قلب پہ اترا، اب قلب پہ یہ نہیں کہ آپ کو جی ایک ٹاپک بتا دیا گیا اب آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بتائیں، اللہ نے کہا وہ لفظ بھی میرے ہیں، اللہ نے کہا بلسانی، زبان میں، کس میں، عربی مبین، روشن، یہ روشن زبان میں ہے، کہ اتنی عربی زبان کے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ آپ نے اللہ کو ڈرانا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں اب آپ کو پڑھا رہی ہوں، اب آیت پڑھائی ہے اور ترجمہ پڑھایا، اب اس کو میں یعنی کہ سمجھانے کے لیے میں اپنے الفاظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، قرآن کا جو ایک لفظ زبر زیر، یہ ٹوٹل ایز اٹ از، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عربی زبان، اسی طرح کہ اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بھیجا گیا، مطلب یہ کہ بتایا گیا کہ کس نے بھیجا ہے، قرآن کو کس نے بھیجا ہے، کس ذریعے سے بھیجا ہے، کس پر بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا یہاں اسی چیزوں کو جو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یا ان کی یہ بیان کیا۔ آگے ہم پڑھتے جائیں گے اور کیا کیا اثرات ہوئے اور کیا ہوا، وہ ساتھ ساتھ واقعات ہم چلیں گے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، فی زبور الاولین، یہ پہلی صحیفوں میں بھی یہ بات تحریر تھی۔ اچھا اب کیا تحریر تھی؟ اولم، اگر تمہیں نہیں پتہ، یکن لہم آیہ، تو اس کی یعنی کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یعنی کہ اس کو تو بنی اسرائیل والے علماء بھی جانتے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اس کتاب کا ذکر ہے، جتنی مرضی انہوں نے پہلی کتابوں میں تحریف کر دی، انہوں نے کہتے ہیں نا چینجز کر دی، لیکن اس بات کو مٹا نہیں سکے کہ آخری نبی نے بھی آنا ہے، اور آخری نبی کے ساتھ ایک بہت اللہ کا کلام آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ بتاتے ہوتے تھے
تو حضرت معقل بن یسار سے ان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں کس طرح بتاتے تھے کہ سورہ بقرہ جو تھی، جو ذکر اول ہے، وہ مجھے پہلے دن سے ہی دے دی گئی تھی، سورہ بقرہ. اور سورہ طٰہٰ اور طٰسین، وہ جس میں سارا طٰسین سارے لفظ آتے ہیں یہ والے، اور حوامیم جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، یہ والی جو ساری صورتیں نا مجھے الواح موسیٰ سے دی گئی ہیں. یعنی کہ موسیٰ کے الواح میں بھی یعنی کہ یہ اسی طرح الفاظوں سے یعنی کہ یہ مجھے ان میں سے دی گئی ہیں. اور سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین وہ والی صورت، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں. عرش کے نیچے سے، یعنی کہ وہ پہلے تبھی تڑپتے تھے یہودی کہ ہائے ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے، ہائے اگر ہمیں الحمدللہ مل جاتی تو ہمیں بس سب کچھ مل جاتا. اور اس کے بعد سورہ حجرات جو 26ویں پارے میں ہے، سورہ فتح کے بعد حجرات سے لے کر سورہ ناس تک یہ مجھے زائد دی گئی ہیں، وہ دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی تھی. یعنی کہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کرتے تھے، اسی طرح کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا جو ہے اس کا جو ذکر ہے یہ پہلی کتابوں میں بھی ذکر تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہ صورتیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ ان کو کلام عطا کرے گا، ان کو پتہ تھا. تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے یہ اس بات کو جانتے تھے، یہ پہچان گئے تھے. اور اتنی اتھینٹک نشانیاں تھیں کہ جب یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھاگ کے اس وقت مدینے جاتے تھے یہودی علماء سے پوچھنے کہ جی تم لوگ اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تم پیغمبروں والے ہو، بتاؤ کہ وہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں نبوت کا کیا وہ ایسے نبی ہیں، کیا وہ ان کی کتاب سچی کتاب ہے؟ تو جو بہت چند علماء جو تھے جیسے عبداللہ بن سلام، سٹارٹنگ کے پاروں میں اللہ نے ان کی بہت تعریف کی ہے، بہت سے ان کے جو علماء تھے چند ایک گنتی کے، وہ تو فوراً ایمان لے آئے. اور کچھ جو تھے آپ سمجھ لیں کہ انات کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اندر جو کہتے ہیں کہ تنہائی میں لوگوں سے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں یہ کتاب بھی اصلی ہے اور یہ کلام بھی صحیح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے اللہ کے نبی پیغمبر ہے. تو یعنی کہ اللہ نے خود کہا کہ علماء کو تو پتہ ہے، ان بنی اسرائیل والے علماء کو پتہ ہے اس کتاب کا، تمہیں جو مکہ والے تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی نشانی، لیکن ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے سارا. وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اب یہ کہتے تھے لو جی یہ کہ ہم اگر کوئی اور آتا، باہر کا بندہ آتا تو پھر ہم یقین کر لیتے، ہاں بھئی وہ نبوت کا نبی آیا، پیغمبر کوئی باہر سے آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کا یہاں اعتراض، ولو، یہ کہتے ہیں اگر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر نزلنا، اگر میں اس کو نازل کر دیتا علی بعض الاعجمین، کسی اور غیر عربی زبان میں، اجمی زبان میں اگر میں قرآن نازل کرتا تو تب کیا ہونا تھا؟ ظاہری بات ہے، مثال کے طور پہ ایک باہر کا بندہ اپنی زبان آ کر بولے تو ہم صرف اس کا منہ ہی تکیں گے، ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ ہمیں اس کی باہر کوئی زبان بولے، یا مثال کے طور پہ جیسے کوئی جرمن بولے، اسپینش بولے، فرینچ بولے، یعنی کہ چلو انگلش تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو چوڑی ماری موٹی انگلش ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کہ میں ایک بغیر جرمن، فرینچ یا کوئی اور اس طرح کی زبان بولے تو کیا ہمیں سمجھ آئے گی؟ ہم صرف اس کا منہ ہی دیکھیں گے، یہ کیا زبان بول رہا ہے، یہ شخص کیا زبان بول رہا ہے، ہم یہی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے فَقَرَأَهُ، اور وہ پھر پڑھتا، یعنی کہ اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا اور وہ پڑھا جاتا ان کے علیہم، ان کے سامنے، ما کانوا بہ مؤمنین، اللہ کہتے ہیں یہ کبھی ایمان لاتے؟ اللہ خود یعنی کہ جیسے کہتے ہیں ان سے سوال پوچھ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تب بھی ایمان نہیں لاتے، ما کانوا بہ مؤمنین، اس کو تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا. کذالک، اسی طرح، سلکناہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انکار اصل میں ان کے نا دلوں میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے وہی نا من حرامی حجتاں ٹیر، تو اب انہوں نے کہا میں نہ مانوں جو مرضی ہو جائے، بس میں نہ مانوں. کذالک سلکناہ، میں نہ مانوں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں پر. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بس انکار انہوں نے اپنے دل میں بسا لیا. صرف کس لیے؟ انات کی وجہ سے. میں نے بتایا نہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ کیا کہتا تھا
تو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے قبیلے میں سے آتے تو ہم مان جاتے. ان کو اپنی ایک ضد تھی، یہود اور نصارہ کو ان کو اپنی ضد تھی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ضد تھی، یعنی کہ ہر طرف ایک ضد. حالانکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی نہیں آنا ہے، آخری کتاب نہیں آنا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو کیا ہوا، ان کے تو سارا وہ کہتے ہیں نا ساری امیدوں پر پانی پڑ گیا. لا یؤمنون به، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں مان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، اللہ کے تعالیٰ کہ جب تک کہ یہ عذاب علیم نہیں دیکھنا. عذاب علیم کب آ جانا ہے؟ موت کے وقت. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں خود لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو جانیں ہیں فرشتے ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر، ان کو کہتے ہیں مار مار کر پھر ایک جگہ ڈوب کر ان کی روحیں قبض کی جائیں گی. ان کے عذاب کی کیفیت تو ان کی موت کے وقت سے شروع ہو جانی ہے. اور باقی کب؟ باقی برزخ کے وقت. تو ابھی کیونکہ قیامت سے پہلے اللہ کہتے ہیں جب دیکھ لیں گے، اب دیکھنا، کیونکہ عذاب کے فرشتوں کو جو ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گی وہ بذات خود ایک عذاب کی شکل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ڈرانا ہو، وہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے کبھی تنہائی میں، اندھیرے میں، کوئی یعنی کہ اس طرح کا کہتے ہیں کہ کھٹکا ہو، کوئی کچھ ہو، تو ڈر خوف کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہائی جان نکل گئی، جسم میں جان نہیں ہے، حلق میں دل اچھل کر آ گیا. تو یہ سب یہ بھی عذاب کی کیفیت ہوتی ہیں. تو یعنی کہ عذاب کے فرشتوں کی شکل دیکھنا، اور وہ جو جہنم کا کفن لے کے آئیں گے، بدبودار کفن، کہ جس کے لیے کہتے ہیں نا حدیث میں ہے کہ جس کا ایک دھاگا زمین آسمان کے دھاگا کہہ رہی ہوں میں، یہ کہ اگر اس کفن کا ایک دھاگا زمین آسمان کے درمیان معلق کر دیا جائے تو اس کی سڑان سے سب بے ہوش ہو جائیں یا مر جائیں. دونوں ہیں باتیں کہ مر جائیں بھی اب بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنی اس کی وہ سڑان ہے. تو وہ جو کفن اور ڈراؤنی شکل والے فرشتے، عذاب کی شکل تو تب یروا العذاب العلیم، یعنی ان کو دیکھنا بھی عذاب علیم ہوگا. فَيَأْتِيَهُمْ، اچانک آئے گی، بغتتاً، اچانک آ جائے گا ان کے پاس اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلنا. موت ایسے ہی آتی ہے نا، موت جب آتی ہے تو ایسے ہی اچانک آ جاتی ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ ہائی ابھی تو ٹھیک تھے، ہائی ابھی تو باتیں کر رہے تھے، ابھی رات کو تو مل کے گئے، ابھی کل تو یہاں تھے، ابھی تو ایسا تھا، تو پتہ ہی نہیں تھا. صحیح سلامت اچھے بھلے. فَيَقُولُوا، پھر کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، ہائے تھوڑی سی مہلت دے دو، ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل سکتا ہے. بریک. وہ بچپن میں بچے کھیلتے تھے نا کہ جب پکڑے جانا تو انہوں نے فوراً کرنا بریک، کہ ہمیں تھوڑا بس کے بریک، کہ جیسے ہی ایک دم جیسے پکڑا، بچپن میں کھیلتے ہوتے تھے پکڑن پکڑائی، تو جیسے پکڑنے کو قریب ہو جانا تو انہوں نے کہا جی بریک، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب یہاں اب جب کہ پھر کیا، ہائی تھوڑی سی مہلت اور وہ نہ ایمان کا لانے کا وقت ہوگا اور نہ ہی وہ کہتے ہیں وہ بریک لینے کا وقت ہوگا، نہ ہی انتظار کا. تھوڑی سی مہلت اور، مہلت تو ختم ہو گئی، مہلت بھی ختم ہو گئی، ایمان لانے کا جو وہ کہتا نا وہ بھی وقت ختم ہو گیا. وہ جو وہ کہتے ہیں نا فصل کاٹنے کا وقت آیا، جب اب تو فصل کاٹنے کا وقت ہے تو اب کہو جی بیج بوئیں، تو وہ کبھی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی ایک یعنی کہ جو کہتے ہیں رول ہے ایک چیز کا کہ آپ نے اب اتارنا ہے، پھل اتارنا ہے، آپ نے اناج کاٹنا ہے، فصل تیار کھڑی، آپ کا اناج کاٹنے کا وقت ہے، اور آپ کو اب آپ زمین آپ کی جو پڑی ہوئی تھی اب اس میں آپ بیج بو گے، تو کیا وہ زمین فصل اگائے گی؟ اللہ نے دنیا میں بڑی مثالیں دکھائی ہوئی ہیں کہ ہر چیز کا ایک لمحہ تھا، ایک مہلت تھی، تب تو کام کیا نہیں. افبعذابنا یستعجلون، اب بتاؤ آ گیا نا، جلدی میں چاہتے تھے نا اسی عذاب کی، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اب دیکھو عذاب کو جس کی بڑی جلدیاں مچا رہے تھے. افرأیت، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان متعناہم، ہم اگر انہیں فائدہ پہنچائیں، سنین برسوں برس، ان کے سالوں تک موج سے رہ رہے ہیں، عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہائے ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، ہائے جانے کا وقت بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ کانٹا بھی نہیں چبھا، کہ وہ کہتے ہیں سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے،
اور کہتے ہیں کہ سالوں کہ ایسے پتہ بھی تھا کہ ہائی ایسے ختم ہو جائے گا، ایسے چلے جائے گا. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون. اللہ تعالیٰ کہتے پھر کیا ہوا، اتنی سالوں سال عیش میں رہے، پھر جب عذاب کا ان سے وعدہ تھا ان کے سر پر آن پڑا، جب آن پڑا سر پہ، ما اغنا، وہ عیش و عشرت، وہ متعنہم، جو ہم نے ان کے متاع دی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی عیشیں، مال دولت پیسہ اولاد، اللہ کہتے ما اغنا، کام نہیں آیا. اتنے سال عیش و عشرت میں، اللہ نے کہا ڈھیل تھی، عیش و عشرت میں رہے. اب جب وعدے کا ٹائم آیا، موت کا ٹائم آیا، بتاؤ کس کی دولت کام آئی ہے، کس بادشاہ کے، اس کی فوج کام آئی ہے، اس کا سارا خزانہ کام آیا ہے، اس کے جو کہتے ہیں نا آل اولاد کام آئی ہے. کیا کام آیا؟ ما اغنا، ما نہیں کام آئے گا، انہم ان کے، ما کانو جو کچھ بھی، یمتعون جو ان کو متاع دی گئی تھی. متاع دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر نعمت کو اللہ نے متاع کہا ہے. متاع کہ عیش و عشرت، فائدے کے لیے جو چیز ہے، وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے. دنیا کی فائدے کی چیزیں آخرت میں کام نہیں آنی، اسی لیے اللہ نے اس کو متاع کہا ہے. فائدہ اٹھاؤ، فائدے کی ٹھیک ہے آپ کے لیے بینیفٹ ہے، صرف دنیا میں. دنیا کی بینیفٹ کوئی چیز بھی آپ کے آگے نہیں کام آنی. ہاں کیا کام آنا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کی توحید، آپ کا عمل، ایمان اور عمل، بس وہ کام آنا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کام آنا. وہ تو اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کیا؟ سنین، متعنہم سنین، سالوں جاؤ کر لو موجیں، ایشیں کر لو. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو اتنے سال جو لوہائی کتنے عیش و عشرت سے، جدی پشتی امیر ہیں، جدی پشتی امیر لوگ ہیں، تو جدی پشتی ان کے جد بچے ہیں، جد بچے ہیں. کس کے جد بچ گئے ہیں؟ وہ جو جدی پشتی، وہ پشتوں میں کون کون سے جد بچ گئے ہیں؟ کوئی جد نہیں ہے، کہاں گئے سارے؟ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وما اہلکنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں ہلاک کرتا، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، الا مگر لہا منذرون، کہ وہاں کوئی اگر ڈرانے والا نہ آیا ہو. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا اصول ہے، انفارم کیے بغیر، مہلت دیے بغیر میں کیسے تم لوگوں پر میں عذاب لے آؤں. اللہ نے بار بار وہ اتنی کہانیاں جو پیچھے سنائی ہیں، اللہ نے کیا کہا تھا؟ مہلتیں دی، بار بار ذکر نصیحت کی. وما کننا ظالمین، اللہ کہتے ہیں میں ظالم تو نہیں تھا، میں ظالم نہیں تھا. اگر تم کہو کہ پیچھے جو جتنی تم نے سٹوریاں پڑھی ہیں، وہ تم نے جو سٹوریاں پڑھی ہیں، تو وہ ساری جو سٹوریاں ہیں وہ میں نے ظلم کیا. اللہ نے کہا نہیں، اسی لیے کلیئر بتا دیا، ہر چیز کلیئر بتا دی. وما تنزلت بہ الشیاطین، اب اس کو لے کر شیطان نہیں اترتے. وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی سے پڑھے لکھے تو نہیں، اتنی گہری باتیں، اتنی فصیح و بلیغ عربی میں یہ کیسے پڑھ جاتے ہیں، یہ کیسے یہ قرآن سنا جاتے ہیں، یہ کیسے آیتیں فر پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کو کوئی نہ جو ہے نا، ان کو کوئی شیطان ان کو سناتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ شیطان یعنی کہ ان کی جو بات کر رہے ہو تم، وما ینبغی، اللہ کہتے ہیں یہ اوقات ہی نہیں ہے شیطانوں کی. وما ینبغی لہم، یہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. وما یستطیعون، یہ استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے. شیطان کیوں نہیں؟ انہم، بے شک وہ تو، عن السمع، وہ سن بھی نہیں سکتے، لمعزولون، وہ دور کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے آسمانوں پہ پہرے تب بھی لگ گئے تھے، اور ان کو تب بھی شک ہو گیا تھا. کیونکہ اس سے پہلے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ پہلے جو تھے یہ جو جن تھے، یہ جن آسمان دنیا تک، یہ اوپر تک چلے جاتے تھے، فرشتوں کی کہتے ہیں نا کہ باتیں سنتے تھے، سن لیتے تھے.
اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جب ان کو نبوت مل گئی، تب پیدا ہونے سے نبوت تک یہ بڑے یعنی کہ نا تھے کہ آسمانوں پہ کوئی بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، آسمانوں پہ ان کا نا داخلہ بند کر دیا گیا تھا. اور آگے آنا ہے وہ جو کہتے ہیں نا شہاب ثاقب، وہ بنائی اس لیے اللہ نے، سمجھنے کہ ان کو مارنے کے لیے، وہ سمجھنے ان کے توپ کے گولے ہیں ان کو شیطانوں کو مارنے کے لیے. تو وہ جو تھا کہ ان کا داخلہ اوپر جانا، یہ اوپر جانا، جو بھی اوپر جاتا ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ فوراً کہتے ہیں پیچھے سے شہاب ثاقب وہ بھیج دیتے تھے اور وہ مار دیتا تھا. اب یعنی کہ مختلف یعنی کہ جو روایت ہے تو اس میں یعنی کہ جو مین جو آپ کو نا وہ میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب جی پہلے اوپر چلے جاتے تھے پہلے آسمان دنیا تک، تو جب آسمانوں پہ کسی فیصلے کا اعلان ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے اوپر سے عرش سے وہ ایک وہ خاص کیفیت سے اوپر سے جن کے نیچے آسمان تک وہ آتا تھا حکم، سارے آسمانوں سے ہو کر نیچے آسمان دنیا پر، اور وہاں سے ظاہری بات ہے سمجھ لیں کہ یہ بخاری کی ایک روایت ہے، تو اس کے مطابق جو بادل میں فرشتے نا بادلوں میں وہ فرشتے ذکر کرتے ہوتے تھے اس کے کہ اللہ نے یہ فلاں کام کے لیے کہا ہے یا فلاں کام کے لیے، جو سمجھ لیں کہ ڈیوٹیاں لگتی تھیں، ڈیوٹیاں آسمان دنیا سے ڈیوٹیاں بکھر رہی ہیں پوری دنیا کے لیے کہ جو سب. تو کہتے ہیں کہ یہ میں بخاری کی روایت کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بادل میں فرشتہ جب اس کا ان کے تذکرہ کرتے تھے تو شیاطین کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح نہ کہ تھوڑی سی سنگن لے لیں، کہ کوئی سنگن لے لیں. تو یہ پھر نہ جیسے بس اس طرح ہی ہے کہ جیسے جو وائرلیس ٹیلی فون سے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ کرتے تھے سگنل کھینچنے کی کوشش کرتے تھے. یاد ہوگا جیسے ہم لوگ انٹینے لگاتے تھے، انٹینے ٹی وی پہ، اب تو خیر کیبلز کا سسٹم ہے، پہلے انٹینا ہوتا تھا ٹی وی کے لیے، اور پھر ہم جی وہ اس کو کرتے تھے انٹینا کا وہ جی کرنا، ہاں صحیح ہو گیا صحیح ہو، کیونکہ وہ سگنل یہ کھینچے تو تب ٹی وی ذرا صحیح آنا، وہ سگنل کا. تو یہ سیم اس طرح کی یعنی کہ یہ حرکت کرتے تھے کہ تذکرہ ادھر ہو رہا ہے اور یہ اپنا یعنی کہ جو کہتے ہیں نا یہ جو کاہن ہے تو یہ اپنے شیطانوں کو دھڑاتے تھے کہ جاؤ کوئی لے کے آؤ کہ سنگن، اور یہ وہ پھر پریڈکشن اپنے کہتے ہیں جھوٹ ملا کے اپنی ساتھ پریڈکشن کر دیتے تھے. تو وہ لیکن کہتے ہیں نا آسمان کے جو نظام ہے وہ اس قدر وہ سختی وہاں پہرا، تو فوراً شہاب ثاقب مارتے تھے پیچھے سے. اور دوسرا شیطان وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو نا وہ پاس یعنی کہ وہ اس کے قریب ہوتا تھا، جس نے سنی تھی بات اس کو تو گولا لگ گیا، ان کے مرنے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے وہ اس کو تھوڑی بہت اس دن پہنچا دیتا تھا بات، اور وہ اپنے کاہن تک لے کے آتا اور کاہن اپنے ساتھ جھوٹ سچ ملا کے تو وہ جی وہ پریڈکشن کر دیتا. تو وہ کہتے ہیں نا کچھ سچ اور کچھ جھوٹ مل کر یہ باتیں، تو ہم کہتے جی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے جو وہ کاہن بڑا پہنچا ہوا ہے، اس نے تو ساری باتیں ہی بتا دی. تو اللہ نے کہا کہ شیطانوں کا تو کام جو کیا ہے ان کی تو خوراک ہی ناپاک باتیں ہیں، ان کی تو خوراک ہی ناپاک باتیں ہیں. تو یہ قرآن جو ہے یہ رشد و ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، اور روح کو سدھارنے کے اس میں مضامین ہے قرآن میں، یہ دل کو صاف کرنے کے لیے، اخلاق کو پاکیزہ کرنے کے لیے. تو شریعت ہے، تمہارا لائف سٹائل ہے، تو اس کو شیطان کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ شیطان کا تو کام ہے دل میں وسوسہ ڈال کے تمہیں اللہ کے حکموں سے ہٹانا ہے، اللہ کے حکموں سے روکنا ہے. اور تمہیں قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے حکموں کا، اللہ کے حکموں کا، سیدھا سا اللہ کے حکموں کا حکم دے رہا ہے. تو یہ جو تھے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سردار نے قریش نے جب جو کہتے ہیں نا کہ اتنی تبلیغ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبا بھیجا، اتبا سردار تھا ان کا جو نا، تو اس نے جا کے ہم نے بڑا ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا ہے، تو اس نے باقاعدہ سرداری کی آفریں کی، مال دولت کی آفریں کی، حسن و جمال یعنی کہ ہر قسم کی جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کی کشش والی چیزوں کی اس نے جب پیشکش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اور اس پہ اتنا اثر ہوا قرآن کا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اتبا نے. یہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بک احادیث کی بکس میں باقاعدہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اتبا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا
اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے خدا کا واسطہ یہ کلام مت پڑھو، میرا دل کھینچتا ہے. اور پھر نا فوراً نا گھر واپس آ کے نا گوشہ نشین ہو گیا، سمجھ لیں کہ اس نے اپنا دروازے بند کر کے بیٹھ گیا. تو سارے سرداران قریش نے پھر غیرت دلائی، تو یہ کہ سب نے بے عزتی بوزتی کی کہ تو باہر نکل. تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو کیوں اس طرح آ کے چپ کر گیا؟ کہتا بھائی میں نے اب تمہارے پیغام رسانیاں نہیں کرنی، میں نے نہیں جانا، میں اللہ کے وہ نبی سے میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ میں بے خود ہو گیا ہوں، کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا وہ کلام ہے. یہ عربی زبان جانتے تھے، عربی دان تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لفظ ہے اور کیا ہے. تو اب یہ کہتا ہے میں نے نہیں ہے کوئی تمہارا پیغام پگوم لے کے جانا. تو یعنی کہ اتنا اثر کرتا، بس یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا صرف حل ہی یہی ہے کہ اس کو سنا ہی نہ جائے، اس کو سنا ہی نہ جائے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب اتنا ظلم و ستم ہوئے، ظلم و ستم شروع ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حبشہ کی طرف نا جو بیچارے مسلمان ہیں وہ ہجرت کریں. سب کو پتہ ہے کہ پہلی ہجرت پھر ہجرت حبشہ ہوئی مکہ میں. تو حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے بھی چاہا کہ میں چلے جاؤں ساتھ. تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو، یعنی کہ ایک تھا رئیس تھا کافروں کا، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ذرا لگاؤ رکھتا تھا، یا سمجھ لیں کہ تھوڑا سا بزنس بھی ان کے ساتھ تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ بہت شریف انسان ہیں، میں نا آپ کو سمجھ لیں کہ میں آپ کو اپنے پاس، آپ میرے پاس رہیں، آپ کو کوئی نہیں ستائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ غاروں میں جا کے قرآن پاک پڑھتے. اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر کے جب صحن میں قرآن پاک پڑھتے تو کفار کے بچے، عورتیں، وہ سارے ایک دم سے سارے جمع ہو جاتے تھے. تو جیسا نا میلہ سا لگ جاتا تھا، قرآن کی زبان ہی ایسے سارے پتہ قرآن کی. اچھا تو انہوں نے جی پکڑ لیا اس سردار کو جنہوں نے حضرت ابو بکر کو پناہ دی ہوئی تھی، سمجھ لیں ایک دم. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ان کو منع کر دیں، ہمارے جو بیوی بچے ہیں نا وہ خراب ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان کو منع کریں. ٹھیک ہے آپ اگر یہ آپ کی پناہ میں ہے، کہ وہ رئیس تھا، ذرا سردار تھا، اس کا تھا ذرا ٹیکا شیکا. انہوں نے کہا ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ابو بکر کو اپنے رکھ لیں، لیکن ان کو کہیں یہ قرآن نہ پڑھا کریں. تو حضرت ابو بکر نے کہا مجھے صرف اللہ کی پناہ چاہیے، جاؤ تمہاری پناہ نہیں چاہیے. تو یہ نہیں کہ اتنے متاثر ہو جاتے تھے. پھر یہاں تک کہ جو کہتے ہیں نا کہ شاعر، یہ شعرا آگے آئے گا، اللہ نے بتانا ہے کہ اللہ نے کہا بتاتا ہوں میں شاعر ہے، شاعروں کی اصلیت کیا ہے. اب جو اصل جو شعرا تھے ان کے، جو کیونکہ ان کی زبان تھی، یہ اپنی ہر بات ہی شعروں میں کہتے تھے. تو ان کا یہ دستور تھا کہ جیسے صبح ہوتی تھی تو یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھ کے اپنا تازہ کلام سناتے ہوتے تھے، اپنا تازہ کلام، اور بڑا جی واہ واہ داد وصول کرتے تھے. ایک صحابی نے ایک دن کیا کیا، چپکے سے نا تو خانہ کعبہ کی دیوار پہ انا تینا لکھ دی، سورہ کوثر لکھ دی. اب سارے شاعر جب صبح صبح ہوئی اور یہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پاگلوں کی طرح نا اس کو انا تینا کو، سورہ کوثر کو لکھا ہوا دیکھ کے کہ اتنا فصیح کلام کہ چھوٹی سی 3 آیتوں میں پورا، یعنی کہ انہوں نے کہا پوری کائنات جیسے سمیٹی ہوتی ہے. تو فصاحت بلاغت اس کی دیکھ کے، دل ربائی دیکھ کے اس صورت کی، تو پاگل ہو گئے. تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا. آخر ان میں سے جو کہتے ہیں نا جو بڑا شاعر بنا پڑتا تھا، ان میں بھی جو ایک جو نامور تھا اس نے آگے آ کے نا صورت کے نیچے نا لکھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اس نے صرف یہ نہیں کہ اس سے رہا نہیں گیا، تو اس سے کچھ اور تبصرہ تو ہوا نہیں، تو اس نے پھر یہ لکھ دیا کہ یہ جو ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اتنی یعنی کہ تاثیر یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہے کلام. اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کانوں میں روئیاں دے لینی کہ ہیں بھئی کہ یہاں ایک کان میں کلام نہ پڑے، جس کے کان میں کلام پڑتا تھا اور وہ فوراً ہی ایمان لے آتا تھا. تو یہ تھی قرآن کا معجزہ. انشاءاللہ باقی سبق اب یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی صورت، لیکن انشاءاللہ یہ منڈے کو ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ نصروں میں خیر ڈال دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ایسا بنا دے اللہ جیسا تو راضی ہوتا ہے.
اللہ ہم سے ایسے عمل کروا لے اللہ کہ زمین پر ہم عمل کریں اللہ، تو آسمانوں پر خوش ہو اللہ۔ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما لے اللہ۔ بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ، ایسی شفائیں دے دے اللہ، کوئی بیماری باقی نہ رہے اللہ، کسی کا محتاج نہ کرے اللہ، کسی کا محتاج نہ کرے یا الہی رحم کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا الہی، ہماری نسلوں میں خیر ڈال دے اللہ، ہمارے بچوں کو خیر اللہ ان میں ڈال دے اللہ، ان میں دین اللہ کوٹ کوٹ کے بھر جائے اللہ، گناہ کرنے کی ساری صلاحیتوں کو سلب کر دے یا الہی، تیرا مبارک مہینہ ہے اللہ، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے اللہ، ہماری معافیاں قبول کر لے اللہ، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے اللہ، جن کو اللہ تو نے آزادی کے پروانے جاری کرنے اللہ، ان میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے بچوں کے، ہمارے اہل و عیال کے یا الہی، ہمارے ماں باپ، ہمارے جو پیارے تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ، ان سب کو بخش دے یا الہی، ہمیں جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرما اللہ، کوئی پچھتاوا نہ رہے اللہ، کوئی شرم نہ رہے اللہ ہمیں یا الہی، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔